ایک تو وہ جو آنرڈ والا سلسلہ تھا، اس کی ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب نے اور پاکستان نے کہا کہ جی وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے کریں گے ان کا نام، یا کر دیا ہے ان کا نام۔ اور یہ آپ مت بھولیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی بھی ایگو کے بہت مسائل ہیں، تو ہاں اور ان کا مقابلہ باراک اوباما ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے۔ کہیں ان کے دماغ میں کہ باراک اوباما کو نوبیل پرائز مل گیا تھا تو مجھے بھی مجھے بھی میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات کیا ہوئی، اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے زیادہ جو کرٹیکل ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری ظاہر ہے مین ڈش آن دا مینیو واز ایران، لیٹس ناٹ بی کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایران کا بہت پتہ ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے اس پہ اگری نہیں کر رہے، یعنی کہ ظاہر ہے جو، لیکن انہوں نے کہا دے ایگریڈ ود می، کیونکہ یہ مت بھولیں انہوں نے کہا دے ایگریڈ ود می۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ڈیٹیلز جو اس پریس کانفرنس میں نہیں آئی، ظاہر ہے عاصم منیر صاحب کی اور یہ ملاقات جو کہ سنا ہے کہ ہمارے سورسز بیٹھے ہوئے تھے فوجی کوئی 2-3 ہفتوں سے واشنگٹن میں ٹرائی کرا رہے تھے کہ یہ ملاقات ہو، اور وہ ہو گئی۔ ایران پہ ظاہر ہے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ چیز امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ بیسس شیسز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے انٹیلیجنس۔ جی پاکستان ایک تو جانتا بہت ہے ایران کو، ہمسایہ ملک ہے، کب سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے خطے میں ایران کو تو شکوہ شکایت بھی ہے کہ جند اللہ اور ایسے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آف انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور جو اگر دیکھیں امریکہ کا بالکل یہ دل ہے کہ ایک تو کسی طرح رژیم چینج ہو، لیکن رژیم چینج کا جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ایک تو ظاہر ہے حماس اور حزب اللہ کی جو ایران کرتا ہے، اور ایران کی یہ ایران عراق وار کے زمان سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ایک تو ریولوشنری گارڈز کی امپورٹنس، اور دوسرا یہ کہ پراکسی وار جو ہے ایک امپورٹنٹ ٹول ہے ایران کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ان کے ہاں تو بہت انٹیگریٹڈ ہے وہ ٹول۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے، دوسرا ہے ان کے نیوکلیئر ویپنز۔ اور بیسکلی میرے خیال میں اس پہ کوئی کمپرومائز امریکہ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جی ایران کے پاس نیوکلیئر انریچمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک یاد کراتی چلوں رضا کہ یہ مشرف دور کی بات ہے، اور اس وقت پاکستان انوالو تھا، پاکستان نے اس زمانے میں ہیلپ کی ایران کی، اور کچھ نیوکلیئر نو ہاؤ بھی دی، جو کہ بعد میں ایران نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے ہمیں پاکستان نے دی ہے۔ اچھا وہ والا پیریڈ تھا جب میرے خیال میں ہمارے ہاں جرنیلوں کو کے دماغ میں بھی یہ تھا کہ بھائی نیبرنگ کنٹری ہے، بردرلی مسلم اسٹیٹ ہے، چلو اس کی ہیلپ کر لو، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بھی تھوڑی تھی۔ پھر وہ جو سارا پیریڈ تھا جس میں جو ہے آپ کی جو ملٹری جو اسپیشلی نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، آپ کے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور آرمی کے بہت سارے حصے، ان کی باقاعدہ ظاہر ہے ٹریننگ ہوئی۔ امریکہ میں اسٹمسن سینٹر نے کا بڑا رول تھا، یہ جاتے تھے وہاں 3-4 مہینے گزارتے تھے، اور وہاں ان کی ایک سمجھ ڈیولپ ہوئی کہ بھائی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہوتا کیا ہے، یہ پٹاخہ نہیں ہے، اور اٹ از ناٹ ٹو یور بینیفٹ کہ ریجن میں ایک اور نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہو۔
آپ چودھری بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, اسی کو لے کے بیٹھیں اور چلیں. یہ آگے اس کو ایک تو شیئر کرنا اچھی بات نہیں ہے نیوکلیر نو ہاؤ کو, اور دوسرا یہ کہ ہمسائے ملک میں اگر آپ یہ کیپیبلٹی آ جائے گی تو آپ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ ہوئی, اینڈ اس میں میرے خیال میں انڈیا کو بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ ریجن میں جو ایڈجوائننگ ریجن ہے یا اس خطے میں ایک اور نیوکلیر پاور ہو, لیکن پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں پاکستان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ ایک اور نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک کہ جو پالیٹکس ہے نا ایران اسرائیل ریلیشنز کی, اس میں پاکستان وہ والا رسک لینا چاہے گا کہ جی دیکھیں مت بھولیں کہ ایران کے بعد مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ جو شیعہ آبادی ہے وہ پاکستان میں ہے. That's right. اور ہم نے 1980s اینڈ 90s میں سیکٹیرین کانفلکٹ کا بہت بھگتا ہے. تو میرے خیال میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن ہیلپ کہ جی آ جاؤ بیس استعمال کر لو یہاں سے کر لو, لیکن میرے خیال میں اگر جہاں وہ کہہ رہا ہے نا دے ایگریڈ ود می, اگر ٹرمپ یہ بیان دے رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے پیچھے ظاہر ہے انٹیلیجنس شیئرنگ اور کچھ اور ہیلپ ادھر ادھر سے, اور انٹیلیجنس جو ہے وہ کی ہوتی ہے. جی عائشہ آپ نے بالکل آئی تھنک دیٹس اے ویری میجرڈ انالیسس, اور یقیناً میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزیں خود فلکس میں امریکہ میں, ٹرمپ فیصلہ نہیں کر پایا فائنل کہ اس نے کیا واقعی اس جنگ میں کودنا ہے. سو یہ قبل از وقت بھی کہنا ہوگا کہ کس حد تک پاکستان کی وہ افغانستان والی پوزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ اس کے اوپر بڑے اسپیکولیشن, خصوصاً انڈیا میں تو بے تحاشا, میں صبح سے پڑھ رہا ہوں کہ 8-10 آرٹیکلز میں پڑھ چکا ہوں, 3-4 میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں, ٹویٹس بھی آ رہی ہیں کہ جی ہو پاکستان, عاصم منیر نے پاکستان کو بیچ دیا ہے, ایک اور بار جو ہے وہ امریکہ کو ضرورت پڑی گی. آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیٹرمن دیٹ کہ یہ کدھر جائے گا. بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر عائشہ وہ یہ ہے کہ پاکستان وائٹ ہاؤس پہنچ گیا. مطلب آفٹر ایک بیچ میں ایک فیز تھا آئسولیشن کچھ لگ رہی تھی, کچھ انڈیا کا بھی زور تھا, کچھ امریکہ تنگ آ گیا ہوا تھا, وہ ڈبل گیم کہتے تھے, ڈو مور سارا کچھ. لیکن یہ ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے. پہلے سینٹ کام کے جو جنرل نے بات کہی, پھر وہ جو کپور صاحب ہے, پال کپور, انہوں نے اپنی ٹیسٹیمنی میں کہا, انہوں نے کہا جی ہم بات کریں گے پاکستان سے. پھر ٹرمپ نے بھی تعریف شفیع کر دی, اسٹرانگ لیڈر, ویری گڈ پیپل, آئی لو پاکستان. اب اس کو لنچ میں بھی بلا لیا ہے. کچھ تو ظاہری بات ہے اس میں لابیز ہیں, کرپٹو والے ہیں, آپ نے کچھ کا ذکر بھی کیا, لیکن یہ امریکہ کا بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ڈور اوپننگ ہو رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی ریڈینس ہو رہی ہے کہ ہاں جی اس کو مینڈ کرو اس ریلیشن شپ کو. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا آر وی گیٹنگ بیک انٹو دیٹ یو ایس کیمپ, اور کس حد تک؟ رضا ہم نکلے کب تھے اس کیمپ سے؟ ہم کبھی That's a اس good کیمپ سے question. نکلے نہیں. دیکھیں ایک جو فیز آیا ہے نا ہمارے ریلیشنز کا, آئی تھنک 2008 سے 2017 کا, رائٹ 2006 میں, اور یہ ہسٹری سمجھنی بہت ضروری ہے. 2006 میں اگین تھوڑا سا بیک ٹریک کریں, یہ گوادر جو ہے یہ 1970s میں سب سے پہلے بھٹو صاحب نے آفر کیا تھا امریکہ کو کہ آئیں جی پلیز اس کو ڈیولپ کریں. تب امریکہ کو کوئی انفیکٹ اسی وقت ایران نے بھی امریکہ کو کہا تھا کہ جی آئیں چابہار ڈیولپ کریں. تو امریکہ کا نہ چابہار میں انٹرسٹ تھا نہ گوادر میں انٹرسٹ تھا, دے ڈنٹ کم. پھر 2006 میں مشرف کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یار چائنا کو لے آؤ, ان کے انٹرسٹ انویسٹ کراؤ تاکہ یہ ہماری ڈیفenس کے لیے یہ بھی کھڑے ہوں اور گوادر میں ان کے سٹیکس ہوں. 6 کے بعد 6 8 یہ وہ چلتے جائیں, 13 آ گیا, 13 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا اعلان ہوتا ہے, 2016 میں سائن ہوتا ہے, اینڈ پہلی دفعہ بلک میں پیسے آتے ہیں, کوئی 26-27 بلین ڈالرز انویسٹ کرتا ہے, ان کے پیسے آتے ہیں, کچھ لونز ہیں کچھ گرانٹس ہیں یہ وہ.
اچھا اب یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور گیم چینجر، یہ وہ امریکہ جو ہے، اور بلکہ جو فوج کی گرین بکس ہیں اس میں آپ کو اس پیریڈ میں بڑے آرٹیکل آپ کو ملیں گے، فوجی افسران جو کہ بعد میں بڑے بڑے جرنیل بھی بنے، تو انہوں نے لکھا کہ جی یہ امریکہ تو بیکار ہے، فارغ ہے، چائنا از دا نیو پاور، یہ وہ۔ اس کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنلی 2017 میں جب باجوہ صاحب بن گئے اس وقت ایک شفٹ آنی شروع ہوئی پاکستان کی۔ امریکہ نے کوڈ کا اناؤنس کر دیا تھا 2012 میں، انہوں نے ایک اسٹریٹجک شفٹ کی بات کی تھی، انڈیا کی سگنیفیکنس، ایک نیا ری میپنگ آف جیو پالیٹکس ہو رہی تھی امریکہ میں، جس میں پاکستان کا رول کم تھا، انڈیا کا آف کورس زیادہ تھا۔ لیکن پاکستان نے 2017 میں ایک ٹرائی کرنی شروع کی، اور وہ ٹرائی یہ تھی کہ بھائی آپ ہمیں پتہ ہے ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کوڈ کا حصہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم ٹیبل پہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی ہمیں اس کمرے میں کھڑے ہونے دیا جائے ہاں اور ہم آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا ہی لیں گے، which is what has happened now۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ جو رول پاکستان کی کا ایکسپوجر ٹو امریکہ جو ہے وہ اٹس لانگر۔ یہ تو رائٹ دیکھیں نا، یہ تو وہی ہے نا، وہ جو ایک پرانی رشتہ داری جس میں آپ کو ایک دوسرے کی کا پتہ ہوتا ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی صلح صفائی ہو جاتی ہے، اینڈ پاکستان نوز ہاؤ ٹو پلے یونائٹیڈ اسٹیٹس، اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو امیجیٹ نیڈز ہوتی ہیں ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے، ان کو ہماری جی ایچ کیو کو بہت اچھا آتا ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا رستہ واپس اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو چلتے چلتے کہہ بھی دوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ 2017 میں جو میاں صاحب کو فارغ کیا گیا تھا وہ انڈیا کی وجہ سے کم اور چائنا کی وجہ سے زیادہ تھا، کیونکہ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن یہ لگا کہ یہ تو، کیونکہ جسے شری لنکا میں راجا پکسا نے اپنی پولیٹیکل جو موومنٹ تھی اور جو پولیٹیکل گینز تھے اس میں چائنا کو ایک رستہ سمجھا کہ جی آئیں گے، انویسٹمنٹ لائیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے، میاں صاحب بھی ایگزیکٹلی وہیں جا رہے تھے، اور اس میں پرابلم یہ تھا کہ میرے خیال میں جی ایچ کیو کو یہ شک تھا کہ یہ زیادہ رستہ کھول رہے ہیں، زیادہ ڈورز اوپن کر رہے ہیں چائنا کے لیے، جو کہ پھر ہمیں اس میں دونوں کو بٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر وہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آپ کی آئی 2020-22 میں، اور ایک چیز بفور آئی فرگیٹ اٹ، آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں نواز شریف چلے گئے، 2018 میں عمران خان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ختم ہوئی تھی؟ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ تھا، وہ رکا تھا، اور بہت بری طرح سے، بلکہ ایک زمانے میں تو چائنیز ناراض ہو گئے تھے کیونکہ عمران خان نے کہا کرپشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل خیر آگے چلیں تو اس میں یہ تھا کہ پھر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی جس میں آپ نے کہا جی نہیں ہماری ایمفیسس جیو اسٹریٹجی اب نہیں ہوگی، جیو اکنامکس، بیسکلی یہ تھا بیلنسنگ کا کہ جی چائنا کو بھی ہم رکھ سکیں لیکن امریکہ کے ساتھ ہم نے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا۔ اور میں نہیں کریکٹ سمجھتی کہ پاکستان کبھی بھی امریکن کیمپ سے یا ویسٹرن کیمپ سے نکلا ہے۔ جگہ کتنی پرومیننٹ ہے صرف اس کا ایشو تھا کہ پہلے پرومیننٹ کم تھے، اب زیادہ تھے، پھر کم ہوئے، اب واپس اس طرف جا رہے ہیں جہاں دے تھنک کہ دے کین بینیفٹ فرام اے پارٹنرشپ ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور ایک میوچل جسے کہتے ہیں نا بینیفٹ کا ایک ریلیشن شپ جس میں پاکستان ول اگین بی سینٹرل ان دیٹ، ناٹ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، ناٹ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، زمانے گئے، وہ زمانے لیکن گئے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی سگنیفیکنس جو ہے وہ امریکہ کو پھر سے یاد آئی ہے، اور پاکستان از اے پلیئر ان دا ریجن۔ پاکستان از اے پلیئر ان ساؤتھ ایشیا، ان ویسٹ ایشیا، بالکل۔
بڑا اچھا آپ ویسٹ نے ایشیا. سمجھ. بلکہ لیٹ می آلسو جسٹ ایڈ کہ اس کے بعد پاکستان میں جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی آپ دیکھیں اس میں پاکستان کی ایمفسائز کیا ہوا تھا کہ دا رول پاکستان کین پلے ان ویسٹ ایشیا. سو Oh yes, پاکستان I مڈل ایسٹ اینڈ اسلامک جو سنی اسلامک ورلڈ ہے اس کے کانٹیکس میں ایک لیڈرشپ رول ہے جو اپنا وہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے اور اب شاید کرے گا. بالکل عائشہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور یہ جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے ہماری, جو کہ ہمارا میں سمجھتا ہوں ایڈوانٹیج بھی اور کرس بھی ہے, تو اس میں ویسٹ ایشیا جو ہے وہ یہ ابھی جو ایران میں ہو رہا ہے اور امریکہ کو بھی یاد آ گئی ہے, ٹرمپ صاحب نے بھی بلا لیا. تو عائشہ لیکن میں ذرا تھوڑا سا موو کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ 3-4 اور چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ G7 میں گئے ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی جی, اور وہ گئے وہاں پر, ظاہر بات ہے آبزرور سٹیٹس ہے ان کا. ٹرمپ ایک دن پہلے کٹ شارٹ کر کے وزٹ آ گئے, ان کی بات چیت میں ٹرمپ نے شاید ان کو بلایا, مودی نے رپورٹڈلی کہا کہ جی وہ بزی ہیں, وہ نہیں رک پائیں گے واشنگٹن ڈی سی میں. لیکن کینیڈا نے کل ایک رپورٹ جاری کر دی کہ جی کینیڈین انٹیلیجنس نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے کینیڈین افیئرز میں. اور وہ جو پہلے الزام بھی تھا کہ وہاں پہ ایک سکھس کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئی, ایک تو کامیاب بھی ہوئی, کچھ ناکام ہوئی, امریکہ میں بھی ہوئی. اور ظاہری بات ہے اوپر سے عاصم منیر کو کل کھانے پہ بلا دیا, جو کہ آرچ اینیمی انڈین امیجنیشن میں پاکستان کا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ ویلن نمبر 1 ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں وہاں پہ, جو میں تو آپ کو یہ بات کروں جو پبلک پرسپشن کی بات ہوتی ہے, اب اس میں یہ ایک وہاں پہ کمپلین کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے جیسے بٹرے کر دیا ہے مودی کو یا انڈیا کو, یا پیٹ پہ جھرا گھوم دیا ہے, یا امریکہ ہیز ڈس اپوائنٹڈ اس, امریکہ رضا ہاں رضا رضا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھ کے وہی اسی قسم کی نان سیریس رپورٹنگ دیکھنی ہے, لوگ یہ کہتے تھے پاکستان کے کراچی کا پورٹ فتح کر لیا, لاہور کا پورٹ بھی بنا دیا گیا, تو میں نا مجھے پھر کچھ آپ کی عقل پہ شک آئے ہوگا. دیکھیں نہیں میں تو دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ میڈیا پرسپیکٹو سے شور بچا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے وقت میں جو ذرا سیریس لوگ ہیں انڈیا میں بھی, ان کو پڑھنا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ڈیفینیٹ دیر از اے پش بیک, مطلب یہ کہ فرام دیٹ پوائنٹ جب کہ مودی جی سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم جو ہیں ہم نے ایک ہم سینٹرل ہیں ٹو امریکن اسٹریٹجی, اور ہماری پارٹنرشپ پر پاکستان کی کون بات پوچھ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے وہاں سے ایک پش بیک ہے, لیکن اٹس ناٹ, اٹ ڈزنٹ مین کہ ریلیشن شپ بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا از اوور.